اس انسان کے لیے جو اس دنیا کے اندر ہے، سب سے بڑی ضرورت کا، سب سے بڑی حاجت کا، سب سے بڑی مدد کا جو اس کو دوسروں سے چاہیے ہوگی، وہ وقت کون سا ہوگا؟ انسان کے لیے سب سے بڑی مدد اور حاجت اور تعاون کا وقت وہ ہوگا جب انسان اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں موجود ہوگا۔ اس وقت انسان محتاج ہوگا، اس وقت انسان ضرورت مند ہوگا، اس وقت انسان یہ چاہے گا کہ کوئی اس کی مدد کرے، بھلے ہی ایک نیکی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ وہ وقت انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا وقت ہوگا۔ اور قربان جائیے، اللہ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، جو قرآن دیا ہے، جو کتاب دی ہیں، اس کتاب میں باری تعالیٰ نے وہ تمام کام بتا دیے ہیں، وہ تمام طریقے بتا دیے ہیں جن کاموں کو کرنے یا جن طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو اس کی زندگی کے سب سے زیادہ ضرورت کے وقت میں جو چیزیں کام آنے والی ہے ان کا تذکرہ کتاب میں کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے اسی موضوع پر بات کروں گا کہ کل آخرت میں جب انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا، اس کے لیے سب سے زیادہ اہم معاون اور مددگار جو چیزیں ہوگی وہ کیا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھے اس موضوع پر بات کرنے کی ہدایت کمیٹی کی طرف سے دی گئی ہے یا مجھ سے درخواست کی گئی ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس موضوع پر بات کروں۔ ہرگز نہیں، نہ مجھے کمیٹی کی طرف سے درخواست دی گئی، نہ مجھے ہدایت دی گئی ہے۔ یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دل کا درد ہے، یہ میرا احساس ہے اور میرے ایمان کا تقاضا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر بات کرنا اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا اور آپ کو جگانا اور آپ کو ان کاموں کے رازوں کو بتانا جو کام آپ کے اور میری زندگی کے سب سے بڑے ضرورت کے وقت میں کام آنے والے ہیں۔ چنانچہ میں نے آج جو موضوع منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ بات ذہن میں رہے، میں نے وضاحت کر دی ہے کہ مجھے کسی کی ہدایت نہیں ہے، میں اپنے درد دل اور اپنے سوز دل سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے گھر کی تجدید کا کام جاری ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیواریں دیکھیے، یہ پلر دیکھیے، ہمارے اس مسجد کی تعمیر کا اور تجدید کا کام جاری ہے، اللہ کے گھر کا کام جاری ہے، اور ماربل لگ رہے ہیں، ٹائلز لگیں گے، یہ دروازے چینج ہوں گے، گیٹ ہیں یہاں پر، اس کے سامنے دروازے لگیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اخراجات کا کام ہونے جا رہا ہے، تو یہ کام اخراجات زیادہ ہے، اور ہمارے ذمہ داران جو کمیٹی کے ہیں، ہماری کمیٹی کے ذمہ داران کا ایک مزاج ہے۔ مزاج یہ ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں، جو کام جتنا ان کے بس میں ہوتا ہے اتنا کام کر لیتے ہیں۔ کبھی جب سے میں آیا ہوں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کمیٹی کے ذمہ داران نے مسجد کی کسی ضرورت کے لیے کبھی مصلیوں کے سامنے دست دراز کیا ہو کہ بھئی آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی خود سے تعاون کرتا ہو تو مسجد کے ذمہ داران اس کو منع کر دیتے ہو کہ نہیں آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنے غیور ہیں اور جتنے اسباب، جتنے ذرائع، جتنے سورسز اللہ تعالیٰ نے ذمہ داروں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ذمہ دار اتنے ہی محدود ذرائع میں صحیح کام کو بحسن خوبی انجام دیتے رہتے ہیں۔ آپ کے دروازے پر نہیں آئے، آپ کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا گیا کہ مسجد کا تعمیری کام جاری ہے اور فلاں گھر سے اتنا اور فلاں فرد سے اتنی مدد کی ضرورت درکار ہے اور یہ مدد ملے گی تو کام پورا ہوگا، ایسا تو نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمیٹی کے ذمہ داران کو، اور میں خوش کرنے نہیں کہہ رہا ہوں، خانہ خدا میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنے درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیٹی کے ذمہ داران یہ اتنے حساس ہے کہ ہر کام کو اپنے محدود ذرائع کے مطابق کر دیتے ہیں اور ان کاموں کو آپ کی ثوابدید پر چھوڑتے ہیں کہ آپ کو کتنا احساس ہوتا ہے اور آپ اس میں کتنا اپنا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ ابھی ماربل لگ رہا ہے، ٹائلز لگ رہی ہیں، دروازے لگیں گے، کلر ولر بھی ہوگا غالباً، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اخراجات ہیں، بہت سارے اخراجات ہیں۔ تو یہ مسجد جو ہے صرف ماربل کا نام نہیں ہے، مسجد جو ہے صرف دروازوں کا نام نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کام چل رہا ہے وہ کام کہاں کا چل رہا ہے، کس جگہ کا کام چل رہا ہے۔
یہ جو کام چل رہا ہے یہ کسی عمارت کا کام نہیں چل رہا ہے. جو کام چل رہا ہے کسی عمارت کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کے گھر کا کام ہو رہا ہے. کس کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر کا کام ہو رہا ہے. اور اللہ کے گھر کے کام میں ہمارا ایک ذرہ برابر کا تعاون بھی آپ یقین مانیے کہ آخرت بنانے کے لیے کافی ہے. میں نے یہ کہا ذرہ برابر تعاون. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ پوری مسجد کھڑی کر دے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ لگا دے. اگر ہمارا ذرہ برابر بھی تعاون اللہ کے گھر کے کام میں لگ جاتا ہے تو یقین مانیے کہ یہ تعاون ہماری آخرت بنانے کے لیے کافی ہے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں گا آج آپ کے سامنے جو چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کل اس وقت جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا وہ چیزیں اس کے لیے کام آئے گی. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم آگے اللہ کے پاس بھیجتے رہتے ہو, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہو, جو اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہو, کسی کو خوش کرنا نہیں ہے, نام کرنا نہیں ہے, یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ میں نے اتنا دیا تو یہ کام ہوا, میں نے اتنا لگایا تو یہ کام ہوا, یا پھر میں لگاؤں تو مجھے میرا نام ہونا چاہیے تو میں آپ کو دوں گا. نا, اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ کہ جو کچھ اللہ کے لیے خرچ کرتے رہو گے, آگے بڑھاتے رہو گے, تو جتنا کچھ آپ نے خرچ کیا ہے, جتنا کچھ اللہ کی راہ میں لگایا ہے, وہ سب کے سب تم اللہ کے دربار میں جانے کے بعد ان چیزوں کو موجود پاؤ گے. اور کتنا پاؤ گے؟ جتنا خرچ کیا تھا اتنا نہیں, اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ چیز وہاں پر ملنے والی ہے. اللہ نے فرما دیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے, تمہارے دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم جو ہے شہرک سے زیادہ قریب ہیں. انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات پنپتے ہیں یا بنتے ہیں, ان خیالات کے پنپنے اور بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان خیالات سے واقف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو کچھ بھیجو گے وہ اللہ کے یہاں حاضر پاؤ گے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے والے ہیں. اور یہ حقیقت بھی قرآن میں بتا دی گئی ہے. کون سی حقیقت؟ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ تم کو اس دنیا میں دیا گیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے. جو کچھ اس دنیا میں مجھے دستیاب ہے میں اس کا مالک حقیقی نہیں ہوں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس عارضی ہے. جو کچھ ہم کو دیا گیا ہے وہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, انفقوا مما رزقناکم. ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے, جو نعمت ہم نے تمہیں دی ہے, جو دولت ہم نے تمہیں دی ہے, جو اثاثہ, جو سرمایہ, جو اسیٹ, جو دولت, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے انسان کے پاس. انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اس کے دست بازو کا کمال ہے تو اس سے زیادہ ناشکرہ اس دنیا میں کوئی نہیں. یعنی یہ حقیقت بتا دی گئی کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. آپ جب اس دنیا میں آئے تھے, ہر بچہ, جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے, مجھے بتائیے کہ کیا دنیا میں جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ہاتھ میں کیا لے کر آتا ہے؟ خالی ہاتھ لے کر آتا ہے. اور جب دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ خالی ہاتھ جاتا ہے. کفن میں نہ کوئی جیب ہے, نہ قبر میں کوئی دروازہ, نہ قبر میں کوئی کھڑکی. خالی ہاتھ آتا ہے, خالی ہاتھ جاتا ہے. دو سفید چادروں میں لپیٹ کر دفنا دیا جاتا ہے. نہ قبر میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے, نہ کچھ دیا جاتا ہے, نہ اس کی دولت, نہ اس کا سرمایہ, نہ اس کی جمع کی ہوئی جمع پونجی, نہ اس کا اسیٹ, نہ اس کے جو ہے شیئرز, کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے.
جو کچھ کمایا تھا سب بعد والوں کے لیے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، لیکن جو بعد والوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے وہ ذخیرہ آخرت نہیں بنتا ہے۔ لیکن جیتے جی انسان جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا رہے گا تو وہ یقیناً ذخیرہ آخرت بنے گا، اور ذخیرہ آخرت بھی ایسا کہ جتنا یہاں خرچ کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے یہاں اس کو پائے گا۔ تو یہ حقیقت بھی بتا دی گئی کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور کام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کے گھر کا چل رہا ہے۔ بات ذہن میں رکھیے۔ اور ایک بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو بہترین قرض فراہم کرو، بہترین قرض اللہ کو دو۔ یعنی یہ ہے کہ قرض کیا ہوتا ہے؟ انسان قرض کا مالک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے تو آپ ایسے نہیں ہے کہ وہ چیز اسی کی ہو گئی اور آپ اس سے مانگو گے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز آپ نے کسی کو دی ہے وہ قرض ہے اور آپ اس قرض کے مالک ہیں، اور جب قرض دیا جاتا ہے تو اصول یہ ہے کہ اس قرض کو واپس لیا جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ لینے والے کو اس قرض کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اگر لینے والا اس قرض کو واپس نہ کرے تو دنیا کی نظر میں بھی، شریعت کی نظر میں بھی، قانون کی نظر میں بھی قرض کو واپس نہیں کرنے والا وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور آپ غور کریں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا گویا وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، اور قرض کا اصول یہ ہے کہ جس نے قرض لیا ہے اس کو لوٹانا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائیں گے۔ اور لوٹائیں گے بھی کیسے؟ برکتوں کے ساتھ، اضافے کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اور مختلف ذرائع اور سورسز پیدا فرمائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں دیا گیا ہے اس کو کئی گنا زیادہ انسان جو ہے کئی اور ذرائع سے اور سورسز سے حاصل کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ آپ سے قرضہ مانگ رہے ہیں تو کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ تمام خزانوں کے مالک ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ، کہ زمین اور آسمان اور کائنات اور زیر زمین اور بالائے آسمان کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے اللہ کے نزدیک نہ ہو۔ تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ کو ضرورت ہے ہمارے قرض کی؟ اللہ کو ضرورت ہے ہمارے روپے اور پیسے کی؟ نہیں، لیکن اللہ نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ جس سطح پر آپ ہیں، اللہ اگر قرض مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سطح سے کئی بلند کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں مندی ہے، آپ کو اللہ قرض مانگ رہا ہے، کاروبار کی مندی ختم ہو کر وہ کاروبار آپ کا جو ہے فاسٹ ٹریک پر روانہ ہو جائے گا۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے جملہ بازی نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے سامنے جو ہے صرف بولو اور بول بچن کا جو ہے کہ گرم بازاری نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اب تک جتنی بات کی ہے ہر بات کے لیے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے جا رہا ہوں۔ ہاں، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے قرض کی، ہمارے مال کی، ہمارے روپے اور پیسے کی، لیکن اللہ اس کو قرض بتا رہے ہیں۔ گویا اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو، برکت ہو، زیادتی ہو اور خوشحالی میسر آئے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ اجر ملتا ہے، بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اجر تو ہے ہی جو آخرت میں ملے گا۔ اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فائدے بھی بہت ہیں۔ میں چند فائدے آپ کو سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلا فائدہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ بدل عطا فرماتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بدلہ اور ایک ہوتا ہے بدل، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے بدلہ اور ایک ہوتا ہے بدل۔
اللہ تعالیٰ بدل عطا فرماتا ہے دنیا میں، بدلہ عطا فرمائے گا آخرت میں۔ بدل کیسا عطا فرماتا ہے کہ آپ نے خرچ کیا، اس خرچ کرنے کی جتنا خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اتنا یا اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے دوسرے ذرائع سے اللہ تعالیٰ جو ہے تو انسان کو نواز دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے مال میں کمی ہو جائے گی، مال خرچ کرنے کی وجہ سے مال میں کمی ہو جائے گی، یہ نہیں سمجھنا۔ اور مال خرچ کریں گے تو محتاج ہو جائیں گے، بیٹی کی شادی کیسے کریں گے، قرضہ کیسے ادا کریں گے، اور گھر کیسا چلائیں گے، ہرگز یہ نہیں سمجھنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سید آصف، یہ حضرت ابو ہریرہ کے زبانی اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو مال میں کمی آ جائے گی یا مال میں نقصان ہوگا اور ہم جو ہے بڑھ کر بعد میں آگے چل کر کسی کے محتاج ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الشیطان یعیدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اور تمہارے دل و دماغ میں اور تمہارے ذہن و خیال میں یہ بات پیوست کراتا رہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں خرچ کرو گے تو جو پیسہ رکھا ہوا ہے جس کام کے لیے وہ کام رک جائے گا، بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، کاروبار ٹریک پر نہیں آئے گا، حالات جو سدھرنے کے ہیں وہ سدھر نہیں پائیں گے کیونکہ میں نے مال تو یہاں لگا دیا۔ اللہ فرما رہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اور تمہیں فقر سے، محتاجی سے، ضرورت سے ڈراتا رہتا ہے۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ ذرا دل پر تھوڑی سی نظر جما کر دیکھے کہ ہر مرتبہ جب خرچ کرنے کا سوال اٹھتا ہے تو کیا ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات نہیں اٹھتے ہیں کہ میرا وہ کام رکا ہوا ہے، میں نے یہ پیسہ دے دیا تو اس کام کا کیا ہوگا، میری بچی کی شادی ہے وہ یہ کام کر دیا تو اس کا کیا ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں کہ وہ تمہیں ضرورت مند بننے سے ڈراتا رہتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اللہ کے گھر میں مانگا جائے تو 10 طرح کے سوال، 10 طرح کے کیا کر رہے ہم کو بول رہے ہیں، آپ ہم سے بتائیں، مشورہ لیے، خالی پیسے لینے کا رہا تو ہم یاد آ رہے۔ میں نے وضاحت کر دی شروع میں، جو لوگ لیٹ آ رہے ہیں سن لیں، میں نے شروع ہی میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں مجھے کمیٹی نے کوئی ہدایت نہیں دی ہے، نہ انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے، بلکہ انفیکٹ میں تو پورے 8 دن کے بعد آج سفر سے پہلی مرتبہ آیا ہوں، میری کسی سے بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا مولانا جو ہے کسی کے کہنے پر دین کی تشریح اور تعبیر کو جو ہے کرنے کے عادی ہو گئے، حاشا وکلا ثم حاشا وکلا۔ یہ میرا درد دل ہے، یہ میرا سوز دل ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، حالات کے حساب سے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ تو خرچ کرنے کے فائدے بہت ہیں۔ بہرحال ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا کر دیتے ہیں، بدل عطا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ شیطان ڈراتا رہتا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، شیطان تو ڈراتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں لگاتا ہے، مسجد میں لگائے گا تو کھائے گا کہاں سے، وہ کام کہاں سے ہوگا۔ ہاں بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بینڈ باجا ہوگا، مرفا ہوگا اور امکا ہوگا اور ڈھمکا ہوگا اور خرچ ہوگا، تماشے ہوتے رہیں گے۔ جب شیطان نہیں ڈراتا ہے، جب شیطان نہیں ڈراتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے تو ہر طرح کے سوالات پھر آ جاتے، سارے امکانات ذہن میں آ جاتے، یہ کرو تو ایسا اور ویسا اور یوں اور تیوں اور امکا اور ڈمکا، اور وہ کام کرتے وقت کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی۔ پھر تو اگر نہیں بھی ہے تو مانگ کے لانے لگاتا ہے شیطان اور کرنے لگاتا ہے، کرو، کیا ہوا پیسہ نہیں ہے ادھار لو، بتاؤ اس کو کہ ہم بھی کرنے کے قابل ہے۔ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ بہرحال دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں انبیاء کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔
ہر کسی سے کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی لغزش ہو ہی جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کوئی چوک ہو جاتی ہے، کبھی خواہی نہ خواہی حالات سے مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ قدم انسان ایسا اٹھا دیتا ہے جو شریعت کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کتنا آسان نسخہ ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ہے کہ مال خرچ کرنا گناہوں کی معافی کا ایک سبب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں۔ نہیں تو آپ اتنا جملہ لے کے جائیں گے، مال خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہیش ٹیگ، اور نیچے جو ہے تو شادی مرفع، نیچے جو ہے تو بینڈ باجا، نیچے جو ہے تو ہیش ٹیگ اور ہیش ٹیگس لگاتے چلے جاؤ۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے گناہوں کے معافی کا سبب بنتا ہے۔ کس کا سبب بنتا ہے؟ گناہوں کی معافی کا سبب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے میں آپ کو حدیث مبارک سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے صدقہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے، یا انسان کے گناہوں کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کما تطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ آگ کو بجھا ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال انسان کے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے، ایسے بجھا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، حالات سے، اچانک نقصان سے، اور جو ہے مارکیٹ کے اندر اچانک جو ہے گراوٹ سے متاثر ہونے سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ بلائیں، مصیبتیں، آفتیں، بیماریاں، جھٹکے یہ نہیں آتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ بات مثالوں سے جلدی سمجھ میں آتی ہے، ایک مثال سنا دیتا ہوں، اور مستند ہے، ادھر ادھر کی پھینک نہیں رہا ہوں، مستند مثال۔ ایک بڑی بھی تھے، بڑھیا، وہ بیٹا بھی تھا ان کا، کہیں سفر پر گیا ہوا تھا۔ یہ بڑھیا جو ہے اپنے گھر میں ہے، دوپہر کا وقت ہے اور غریبی کا شکار ہیں، بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، جو کچھ کھانے کا تھا پکایا ہوا ہے، دوپہر کے کھانے کے لیے بڑھیا بیٹھی ہے۔ ایک بیٹا ہے وہ سفر پر گیا ہوا ہے، ابھی اس بڑھیا نے لقمہ اٹھایا ہی تھا، اور لقمہ ابھی منہ میں نہیں رکھا ہے، لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ باہر سے سائل کی اور فقیر کی آواز آئی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، یہ فقیر بھوکا ہے۔ اس بڑھیا نے اس لقمے کو نیچے رکھ دیا، اور وہ لقمہ بھی اور جو کچھ پلیٹ میں تھا وہ لے جا کر جو ہے اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے کھا لیا، لے کر چلا گیا، بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایک دو چار دن کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد بیٹا سفر سے واپس آیا، بڑھیا نے جو ہے اس کی بلائیں لی، اور وہ جیسے انگلیاں توڑتے ہیں وہ کی ہوگی، میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، بلائیں لی، اور اس کے بعد پوچھا کہ بیٹے سفر کیسا رہا، خیریت سے گزرا سفر؟ تو کہا کہ اماں سفر تو بہت اچھا خیریت سے گزر گیا، لیکن ایک واقعہ بڑا عجیب ہو گیا تھا۔ بولے کیا؟ میں جب ابھی آ رہا تھا، چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ سفر ہی میں تھا میں، تو اچانک سامنے سے ایک شیر آ گیا اور میرے سامنے آ گیا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے چیر پھاڑ ڈالتا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چیر پھاڑ کرنے کے لیے میری طرف بڑھ رہا ہے، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک سفید لباس میں بہت خوبصورت سا نوجوان اچانک حاضر ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور اس نے اس نیزے سے اس شیر کو ختم کر دیا، اور اس کو ختم کرنے کے بعد میری طرف مڑ کر مسکرایا، اور مسکرا کر کہا میری طرف اشارہ کر کے کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدل میں ہے، میری طرف اشارہ کر کے کہا یہ لقمہ اس لقمے کے بدل میں ہے، اس لقمے کے عوض میں ہے۔ کہتے ہیں میں نہیں سمجھ پایا امی جان یہ کیا ماجرا ہے، اس نے شیر کو نیزے سے ختم کیا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کا بدل ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ بات کب کی ہے، کون سے دن کی ہے، غور کر کے بتاؤ۔ تو بیٹے نے جو دن بتایا
وہ وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جس وقت بڑھیا نے اپنے ہاتھ کا لقمہ چھوڑ کر اس مانگنے والے فقیر کو دے دیا تھا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بلا یہ ٹالی کہ اس کا بیٹا جو سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو خونخوار شیر کے منہ میں جانے سے بچا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، مصائب سے، مسائل سے، بیماریوں سے، نقصانات سے، خسارے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاں، اور ایک فائدہ ہے کہ بے شمار اجر اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں کوئی بات آپ کو غیر مستند نہیں کہہ رہا ہوں، جو بات بھی کہہ رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن کریم کی کوئی آیت حوالے کے طور پر ساتھ میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک معمولی سا کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہے کسی کو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ٹکڑے کو اپنے دائیں ہاتھ پر قبول کرتا ہے اور اس کی پرورش فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے رسول نے مثال دی، جیسے تم میں سے کوئی کسی اصیل اور عربی گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے کہ یہ عربی گھوڑا ہے اور اس کا بچہ ہے، اس کی تربیت اچھی ہوگی تو یہ جنگ کے میدان میں عام دسیوں گھوڑوں سے زیادہ بہتر ثابت ہوگا، اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا بھی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر قبول فرماتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کے بدلے میں جو اجر اس کو دیتا ہے وہ پہاڑوں کے برابر اجر اس کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور ایک فائدہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ سارا مسئلہ تو انسان کے دل کا ہے۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، مجھے ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل زندہ ہے تو انسان متحرک ہے، روحانی طور پر دل زندہ ہے تو انسان کی آخرت آباد ہے، اور اگر روحانی طور پر دل مردہ ہو گیا تو بھلے یہاں آباد ہو آخرت ویران ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ تمام روحانی بیماریوں سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ اے پیغمبر ان لوگوں کے مال میں سے جو حصہ غریبوں کا ہے، محتاجوں کا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ہے، وہ مال ان سے آپ لیجئے، وہ مال آپ ان سے لیجئے، ضرورت مندوں پر خرچ کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تُطَهِّرُهُمْ بِهَا، جو مال تم ان سے لوگے اس مال کے لینے کی وجہ سے ان کی پاکی کا کام آپ کرو گے، ان کے دل پاک ہو جائیں گے۔ کیسے پاک ہوں گے؟ دل کی بیماریاں ختم ہوگی۔ اور دل کی سب سے بڑی بیماری کون سی؟ دل کی سب سے بڑی بیماری کون سی؟ بولیے، دل کی سب سے بڑی بیماری کون سی؟ حب مال، حب دنیا، حب جاہ، شہرت طلبی، ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں ہوں ایسا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری حب الدنیا رأس کل خطیئہ، حدیث میں ہے کہ دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر غلطی کی، ہر گناہ کا سرچشمہ ہے دنیا کی محبت۔ ہاں، وہ جو واقعہ ہے حضرت تھانوی نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، بہت بیمار رہتے تھے، عمر کافی ہو گئی تھی، دراز ہو چکی تھی، کافی بیمار رہتے تھے۔ ان کو کہیں سے پتہ ہوتا چلا کہ کہیں فلاں جگہ پر کوئی حکیم صاحب ہے اور وہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں، اور میں تو کئی بیماریوں کا اب جو ہے مرکز بن چکا ہوں، تو کیوں نہ حکیم صاحب کے پاس چلا جائے۔ چنانچہ وہ پتہ معلوم کر کے حکیم صاحب کے پاس گئے اور حکیم صاحب کے بارے میں معلومات لی تو یہ پتہ چلا کہ حکیم صاحب بڑے ماہر ہے، بہت حاذق ہے، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر بڑی شفا رکھی ہے۔
چنانچہ ان کے پاس گئے اور حکیم صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب میری بینائی بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ چچا جان بینائی کیا کمزور ہوئی ہیں؟ اصل میں یہ سب آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے، آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ حکیم صاحب نے جب یہ کہا تو بڑے میاں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، بڑھاپے کی وجہ سے بینائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ سنائی بھی کم دے رہا ہے، سنائی بھی کم دے رہا ہے۔ تو کہا چچا یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب تھوڑا سا غور سے دیکھے حکیم صاحب کو، اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے، لیکن معدہ بھی کمزور ہو گیا ہے، کھانا کھا رہا ہوں تو پچ رہا نہیں، ہضم ہو رہا نہیں، ڈائجیشن کا پرابلم چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی جو ہیں آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہی ہے۔ اب چوتھی بات کہی کہ گھٹنے جواب دے رہے بیٹا اس کا کیا ہے؟ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو ان کو آ گیا غصہ اور ایک تھپڑ جو ہے حکیم کو رکھ دیے، کان کے نیچے بجا دیا، اچھے چماٹ زوردار۔ اور اس کے بعد کہا کہ ساری طب میں تم نے صرف یہی میرے بڑھاپے کو ہی پڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی پڑھا نہیں ہے تم نے، جو بات بولتا ہوں بس بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو حکیم صاحب غصہ نہیں ہوئے، حکیم صاحب نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا کہ چچا جان آپ نے جو تھپڑ مارا ہے مجھے، یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی کس کے وجہ سے ہے؟ یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہیں۔ تو ساری بیماریاں کس کے وجہ سے تھی؟ بڑھاپے کی وجہ سے۔ دل کی ساری بیماریاں کس کی وجہ سے ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ وہ جو حدیث ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا، بات سے بات یاد آ گئی سنا دوں، کہ کل حشر کے قیامت کے موقع پر، یعنی قرب قیامت میں ساری قومیں تم پر پل پڑے گی اور بھوکے شیروں کی طرح تمہیں نوچ پڑے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول تو کیا اس وقت ہم کم رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نہیں، تم تو بہت زیادہ ہوں گے، جھاگ کی طرح ہوگے، سمندر کی جھاگ کی طرح، لیکن یہ ہے کہ کوئی وزن نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنے ہوں گے کہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہماری تعداد ہوگی، اور اس کے باوجود ہم پر دوسری قومیں پل پڑے گی اور ہمیں ختم کرے گی، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں، آپ نے دو چیزیں بیان فرمائی تھی، کہا تھا وہن پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ سمندر کی جھاگ کی طرح ہونے کے باوجود کاٹے جائیں گے، وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پیدا ہو چکا ہو۔ خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں، نہیں بیٹی کی شادی ہے، خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں، نہیں کاروبار مندی چل رہی ہے، خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں، نہیں فلاں کام رکا ہوا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، محتاجی سے ڈراتا ہے۔ ہاں تو بہرحال اور ایک فائدہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری تگودو، ساری کوششیں، ساری بھاگ دوڑ، ساری عبادتیں، ریاضتیں، خشوع خضوع کس لیے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کا سامان ہو جائے، یہی تو ہے نا، یا اور کچھ مقصد ہے؟ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دوڑو جنت کی طرف۔ کون سی جنت؟ جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور متقی کون؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ متقی کون؟ جو اللہ کے راستے میں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، چھپ کر بھی ظاہر بھی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑے سے حالات زیر و زبر ہو جائے، تھوڑی سی مندی آ جائے، تھوڑا سا جیب تنگ ہو جائے، اور اس حال میں کوئی ہمارے پاس آ جائے تو کہتے ہیں ارے یار آپ بھی کون سے موقع پر آئے؟ تھوڑا سا کاروبار چل رہا تھا اس موقع پر آتے تو کچھ کر بھی دیتے تھے، اب تو ویسے ہی مندی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، جنت کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو کشادگی میں خرچ کرتے ہیں، نہ، حالات ہو یا نہ ہو۔ بڑھیا نے کیا کیا؟ کھانا نہیں تھا، لقمہ چھوڑ دیا، لقمہ چھوڑ کر دے دیا، اللہ نے جو ہے بیٹے کو موت سے بچا دیا۔ بچایا یا نہیں بچایا؟ ہاں،
قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو تنگی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ برکت دیتا ہے اللہ، برکت یقین نہیں آتا ہے، کر کے دیکھیے۔ وہ البیک کا نام سنیں کیا؟ وہ حاجی صاحبان، کون کون ہے حاجی اور معتمرین بہت ہیں ہمارے پاس، البیک کا نام سنیں کہ نہیں؟ سعودی عرب میں البیک، یہاں کے نہیں، یہ یہاں کے سب نقلی ڈپلیکیٹ ہے۔ سعودی عرب میں جو اصل البیک ہے، البیک معلوم ہے، جو معتمرین جاتے ہیں تو پہلے سے طے کر کے جاتے ہیں، ایک تو بھی کم سے کم اس کا چکن جو ہے لے کر آئیں گے، اپن انشاءاللہ کھا کے آئیں گے۔ گویا کہ یہ فرض کر لیے کہ عمرہ اگر کرنا ہے تو طواف اور سعی اور حلق وغیرہ کے ساتھ ساتھ جو ہے البیک کا چکن کھانا بھی عمرے کا ایک رکن ہے، عمرے کا ایک رکن ہے۔ پتہ ہے آپ کو البیک کا پس منظر معلوم ہے؟ اس کے جو آنر تھے جنہوں نے قائم کیا تھا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے جب اس کاروبار کا، آج اس کی جو ہے آؤٹلیٹس اور اس کی برانچز اور اس کی شاپس جو ہے پورے سعودی عرب میں نہ بلکہ پورے گلف کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ ہاں، اور اس کی فرنچائز تو اب یورپ اور امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی فرنچائز ہے۔ انہوں نے جب اس کا کام کا آغاز کیا تھا تو اس اللہ کے بندے کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں اس کاروبار کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور اس کاروبار سے جو بھی پروفٹ ہوگا اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا رہے گا، اور یہ طے ہو گیا۔ اور انہوں نے اس کا جو بھی منافع آتا اتنا پرسنٹیج منافع وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آج کیا حال ہے پتہ ہے؟ آپ ذرا جب جائیں گے، اللہ آپ کو توفیق دے حج اور عمرے کی، جب آپ جائیں گے اور وہاں پر دیکھو گے تو جب آپ کو یقین آئے گا کہ سید آصف نے ممبر سے بیٹھ کر جو بات کہی تھی، بغیر مبالغے کے کہی تھی کہ لائن لگی ہوتی ہے وہاں پر، لائن پچاسوں اور سینکڑوں جو ہے تو کھڑے ہوتے ہیں ہما وقت جو ہے البیک کے آؤٹلیٹس کے باہر، اور اتنی اللہ نے برکت دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی اولاد اور ان کی نسلوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا کاروبار کہاں کہاں اور کتنا پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے، ہاں، لیکن خرچ کیسا ہو؟ اخلاص کے ساتھ۔ کس کو دے رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں؟ تھوڑا ایک دو چار منٹ زیادہ ہوں گے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں درد دل کی۔ میں نے پھر وضاحت کر دی تھی شروع میں، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، ٹریجڈی ہے یہ، میری ٹریجڈی ہے یہ کہ میرے پاس مصلی اس وقت آتے ہیں جب 40 کا سینکڑا یہ آنکڑا کراس ہو چکا ہوتا ہے، تو میں شروع میں جو بات تمہید کے ساتھ کہتا ہوں وہ نہیں آتی ہے سمجھ میں، اس لیے میں تھوڑا وضاحت کر دوں جو بات شروع میں کی۔ میں یہ جو تعمیر کا کام چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ماربل لگے گا، ٹائلز لگے گی، گیٹ بدلیں گے، مسجد خوبصورت ہوگی، اللہ کا گھر ہے۔ مجھے کمیٹی کے کسی ذمہ دار نے یہ نہیں کہا کہ آج آپ کو اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ انفیکٹ میں تو سفر سے واپس آیا ہوں 8 دن کے بعد، کسی سے میری بات بھی نہیں ہوئی۔ یہ میرا درد دل ہے، جس درد دل کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ کے گھر کا کام چالو ہے، اس میں لگاؤ گے۔ اور میں نے یہ بات بنیادی طور پر ایک بات یہ کہی کہ انسان دنیا اور آخرت کی جتنی اس کی زندگی ہے اس میں سب سے زیادہ ضرورت کا وقت اس کا کون سا ہوگا؟ جب وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اس وقت ایک ایک نیکی کو محتاج ہوگا، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بیوی نہ بچے کوئی کام نہیں آئیں گے، اس وقت آدمی کو کام آئے گا تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا کام آئے گا۔ کمیٹی کے ذمہ داران، ہماری کمیٹی کے ذمہ داران کا مزاج ایسا ہے، پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، مگر میں اپنے دل کی بات صاف اور دو ٹوک انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہماری مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داران کا مزاج ایسا ہے کہ ان کے پاس جتنے ذرائع ہیں، جتنے وسائل ہیں، محدود صحیح، وہ اسی ذرائع اور وسائل میں کام کرتے ہیں۔ میں نے یہاں جب سے میں آیا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ کبھی وہ مسجد کی کسی ضرورت کے لیے آپ حضرات کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا، ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، یہاں نمازیں ادا کرتے ہیں، یہاں ہم کو پرسکون ماحول ملے۔ اگر کمیٹی کے ذمہ داران محدود وسائل کی وجہ سے کام کو مختصر کر پا رہے ہیں تو ہم اپنا حصہ اس میں لگائیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اعلان کریں اور یا پھر ہم یہ چاہیں کہ ہم اگر دیں گے تو ہمارا نام ہونا چاہیے، نہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بادشاہ نے جو ہے مسجد بنائی، مستند واقعہ، اوتھینٹک اسٹوری، کوئی ایسی آل فول بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ۔ ایک بادشاہ نے مسجد بنائی، اللہ کا گھر، بہت عالی شان مسجد بنائی، اور اس نے طے کیا تھا کہ میں اس مسجد کی تعمیر میں شروع سے لے کر آخر تک 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں لوں گا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے
اسی سے میں مسجد کی تعمیر کروں گا، کسی کا تعاون مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک کام ہوگا کہ مسجد جب مکمل ہو جائے گی تو مسجد کو نام میرا یا میرے والد کا جو بھی اس نے طے کیا ہوگا وہ دیا جائے گا۔ چنانچہ مسجد بن گئی، مسجد کے اوپر جو ہے مسجد الملک فنا بول کر بورڈ بھی لگ گیا۔ مسجد بن گئی عالی شان پرسکون، سب ماربل لگ گئے، ٹائلز لگ گئی، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد کے اوپر جو ہے بہترین بورڈ لگا ہے مسجد الملک فنا، کہ فنا اس کے بادشاہ کا نام، یہ مسجد ہے۔ وہ کہتے ہیں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس نام کو صاف کر دیا، مٹا دیا، اور مٹا کر اس مسجد پر نام لکھا محلے کی غریب بڑھیا کا، مٹا کر نام لکھا محلے کی غریب بڑھیا کا۔ بادشاہ کی آنکھ بیدار ہوئی تو پریشان ہوا، لیکن یہ سوچا کہ خواب ہے، خواب دیوانوں کی سی باتیں، اس کا بھی کوئی یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہوا کہ دوبارہ پھر خواب آیا، دوسرے دن اس نے پھر اس کو نظر انداز کیا، تیسرے دن پھر وہی خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کے نام کو مٹا کر فرشتے جو ہیں کسی بڑھیا کے نام کو لکھ رہے ہیں۔ اب اس نے اس بڑھیا کی تحقیق کروائی، اس بڑھیا کو بلایا اور اس نے کہا کہ بڑی بھی میں نے یہ جگہ اپنی حلال کمائی سے کری تھی اور میں نے پورا پیسہ اس میں حلال لگایا ہے، اور میری یہ خواہش تھی کہ مسجد میرے نام پر ہو، لیکن میں خواب دیکھ رہا ہوں 3 دن سے کہ میرے نام کو مٹا کر آپ کا نام لکھا جا رہا ہے، کیا تم نے اس مسجد کی تعمیر میں کوئی پیسہ لگایا تھا؟ بڑھیا نے کہا بادشاہ سلامت، میں کہاں غریب عورت، میرے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے، میں کہاں سے خرچ کر سکتی ہوں؟ بادشاہ نے کہا نہیں، کچھ تو وجہ ہے کہ آپ کا نام میرا نام مٹا کر لکھا جا رہا ہے، آپ نے کچھ تو کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس مسجد پر آپ کا نام فرشتوں کے ذریعے لگوایا جا رہا ہے۔ بڑھیا نے کہا میں قسم کھاتی ہوں میں نے کچھ نہیں لگایا، ہاں لیکن ایک بات یاد آ رہی ہے، مسجد اندرونی سائیڈ میں تھا، تعمیر کا سامان وہاں تک نہیں پہنچتا تھا، گدھوں کے ذریعے سے سامان آتا تھا، سامان کو جہاں پر چھوڑا جاتا تھا وہیں پر گدھے باندھے جا رہے تھے، لیکن گدھوں کا چارہ بہت دور رکھا ہوا تھا، گدھے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ گزر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ گدھے مسجد کا سامان لا رہے ہیں اور ان کا چارہ یہاں پڑا ہوا ہے، وہ کھا نہیں پا رہے ہیں، بس میں نے اتنا کیا تھا کہ ان چاروں کو اٹھا کر گدھوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔ شاید اللہ کو یہ کام پسند آیا کہ اس کام کی وجہ سے اللہ اس مسجد کو میرے نام سے موسوم کر رہا ہے۔ خرچ کرنے والے خرچ کریں گے، اللہ ان کو ان کی محنت کا، ان کی دولت کا، ان کے لگائے ہوئے مال کا اجر ضرور دے گا، اس سے محروم نہیں رکھے گا۔ لیکن یہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ فلاں کام کر رہے ہیں تو آپ حصہ نہیں لگا سکتے۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہ اخلاقی اور ایمانی فریضہ ہے کہ وہ مسجد جہاں ہم نماز کے لیے آتے ہیں، جہاں ہم اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں، اور جہاں آنے کے بعد ہم کو اللہ کے مبارک کلام کی تلاوت کا موقع ملتا ہے، اس مسجد کی تجدید کاری کا جو کام ہو رہا ہے اس میں سے ہر ایک کا اپنا حصہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں تلخ تھوڑا مجھے معاف کیجئے، یہ جو ہمارے پاس اللہ نے بہت نوازے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایک آپ پوچھ لیں کسی سے ذمہ داروں سے کہ ہمیں بتائیے یہ جو گیٹ آپ لگا رہے ہیں ایک گیٹ کا خرچہ کتنا ہے، میں 2 گیٹ دے دوں گا، لیکن خدا کے لیے اخلاص کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے، یہ رقم آپ خاموشی سے لیجئے اور اس کو میرے طرف سے گیٹ لا لیجئے۔ آپ پوچھئے کہ ماربل کا خرچ کتنا ہو رہا ہے، آپ اپنے طور پر اس کو کام کر دیجئے، کوئی نہ دیکھیں، اللہ دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ علیم بما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس بھیجتے رہو گے کئی گنا زیادہ بڑھ کر اللہ کے پاس ملے گا۔ تو یہ مسجد کی تجدید کا کام جاری ہے۔ میں پھر وضاحت کر دوں کہ کمیٹی کے ذمہ داران اپنے طور پر کر رہے ہیں، مگر ہم میں سے ہر شخص کا حصہ لگنا ضروری ہے، اور آپ خاموشی کے ساتھ مسجد کے ذمہ داران کی خدمت میں اپنا تعاون پیش کر دیں تاکہ مسجد کے ذمہ داران کو بھی جو ہے برڈن فری ہو جائے اور کام آسانی کے ساتھ بہتر طریقے سے جتنے جلد ہو سکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔